گل میرے پیغمبر دی محفوظ، ہر ادا میرے پیغمبر دی محفوظ، ہر حسن میرے پیغمبر دا محفوظ، ہر جلوہ میرے پیغمبر دا محفوظ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر شے کلی محفوظ نہیں بلکہ دنیا دے کونے کونے تک میرے پیغمبر دی یاداں رب نے پہنچا دتیاں نے۔ ہر تھاں فیض چمکدا ہے میرے پیغمبر دا، ہر تھاں داواں چمکدیاں نے میرے پیغمبر دیاں۔ تائیں تے اللہ والے نے آکھیا ہے او پیر میرے دیاں تما جگ وچ پئیاں نے، او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے، او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے، سینے لا کے سونے گود دٹھائے نے، مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر والا واسطے۔ حضرات محترم جرمن بحریہ دے سربراہ نے ایک مسلمان نوجوان مذاق کر دیا اور چڑھان واسطے آکھیا کہ میں تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا لیڈر ہاں۔ نوجوان نے بڑے تحمل نال پوری بات کو سنیا اور پھر نوجوان نے آکھیا کہ ایدی کوئی دلیل بھی دے نا۔ انہیں آکھیا بھی ایدی دلیل ہے اس وقت میرے سامنے 10,000 دی فوج کھڑی اور 10,000 میرے تربیت یافتہ نے۔ اگر میں انہوں ایک حکم کراں کہ جنگ لئی تیار ہو جاؤ تو میرے حکم تو بعد 10 منٹاں دے اندر جنگ لئی لڑن لئی مرن لئی تیار ہو کے صفا بڑھا کے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ نوجوان نے آکھیا اگر تیرے سامنے 10 کی بجائے 20,000 لوگ ہوں، انہوں اگر تو حکم دے تو کتنی دیر صف بنا کے تیرے سامنے کھلو جان گے؟ انہیں آکھیا اگر 20,000 لوگ ہوں نا
اور میرے تربیت یافتہ ہوں تے میں انہاں نوں حکم دیواں تے 20 منٹاں دے وچ جو مکمل اصلے نال لیس ہو کے میرے سامنے صفا بڑھا کے کھڑے ہو جان گے. میں اتنا بڑا لیڈر ہاں، میری اتنی تربیت ہے. نوجوان نے اس سربراہ نوں حرم مکی دی ایک ویڈیو دکھائی، خانہ کعبہ دی ایک ویڈیو دکھائی، اور نوجوان کہنے لگا کہ اس ویڈیو دے اندر جڑے لوگ نظر آ رہے ہیں نا، یہ 10,000 نہیں، 20,000 بھی نہیں، 30,000 بھی نہیں، بلکہ یہ 3 ملین لوگ نے. اور انہاں 3 ملین لوگاں دے اندر بچے بھی نے، بوڑھے بھی نے، عورتاں بھی نے، معذور بھی نے. اور انہاں 3 ملین لوگاں دے اندر اکثر ایسے نے جڑے ایک دوسرے دی زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے دی بولی تو واقف نہیں، لیکن اس دے باوجود انہاں نوں امام ایکو بری کہندا ہے صفا درست کر لو. امام دے ایک حکم تے 1 منٹ دے اندر صفا بڑھا کے کھڑے ہو جاتے نے. یہ محمد رسول اللہ کی تربیت ہے. ہن تو آپ حساب لا کہ تو بڑا لیڈر ہے کہ آمنہ دا یتیم بڑا لیڈر ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام نو ایڈا بڑا بنایا ہے کہ اللہ دی پوری مخلوق اندر میرے نبی تو بڑا کوئی آیا کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں، کسی ماں نے جایا کوئی نہیں. اور میرا تے عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ پاک نے جو خوبیاں میرے نبی کو دتیاں نے، جو خصائص اللہ پاک نے کملی والے نو عطا فرمائے، وہ کائنات اندر دوسرے کسی انسان اندر کوئی نہیں. ساریاں خوبیاں دا مرکز، ساریاں خوبیاں دا منبع، ساریاں خوبیاں دا مین ہیڈ اللہ نے کملی والے نو بنایا ہے. او خوبی نہیں جنی نبی پاک وچ موجود نہیں ہے. میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دیاں 5 خوبیاں بیان کرنے دی کوشش کراں گا. لفظ کوشش تا بولیا ہے کیونکہ میری آواز اور میری حالت تو تسی محسوس کر رہے ہو. اگے میں تانوں کچھ نہیں دسنا کیونکہ شکوہ رب نال ہی کرنا چاہیے، بندے تا منتے ہی کوئی نہیں. اس واسطے میں کوشش کراں گا کہ 5 نبی کریم علیہ السلام دیاں اعلیٰ ترین خوبیاں دا تواڈے سامنے ذکر کیتا جائے. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تو سادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما۔ فرمایا کائنات دے لوگو ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے۔ حضرات محترم اللہ بھی درود بھیج دے نے میرے نبی دی ذات دے، فرشتے بھی درود بھیج دے نے میرے نبی دی ذات دے، انسان بھی درود بھیج دے نے میرے نبی دی ذات دے، لیکن تینہ دے درود دی نوعیت الگ الگ ہے۔ اللہ کے میرے پیغمبر دے درود بھیج دے رے، اللہ میرے پیغمبر دے رتبے بلند کر دے رے، اللہ میرے پیغمبر دیا شانہ اونچیاں کر دے رے، اللہ میرے پیغمبر دی عظمت نو چار چاند لا دے رے۔ اے اللہ پاک دا درود ہے، فرشتیاں دا درود کیے، فرشتے میرے پیغمبر دے رفع درجات دیا رب کو دعا کر دے رہے نے۔ اے فرشتیاں دا درود ہے، انسانہ دا درود کیے، میرا تہاڈا درود کیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایت دا ترجمہ ہو گیا، ایت دی تفسیر ہو گئی۔ اور جڑی گل میں تانوں دسنا چاہنا ذرا اس گل تے غور کرنا۔ اللہ پاک نے نہیں آکھیا یصلون علی محمد، اللہ نے نہیں آکھیا یصلون علی الرسول، بلکہ اللہ نے آکھیا یصلون علی النبی۔ اگر اللہ پاک فرما دے یصلون علی محمد، کئیاں بندیاں کہنا سی نبی پاک تے درود دو دا شروع ہویا ہے جدو دا آپ دا نام محمد رکھیا گیا ہے۔ اگر اللہ پاک فرما دے یصلون علی الرسول، کئیاں لوگاں کہنا سی درود دو دا شروع ہویا ہے جدو دے نبی پاک تے پہلی پہی آئیے تے آپ اللہ دے رسول بڑے نے۔ اللہ فرما دے یصلون علی النبی، نبی تے درود آپ نبی کدوں دے لے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، صحابہ کرام پوچھ دے لے متا وجبت لک النبوہ، محبوبہ تسی کدوں دے اللہ دے نبی ہو؟ آپ فرما دے لے با آدم بین والجسد، حضرت آدم روح تے بدن دے درمیان اندر سن، میں انہوں دا نبیاں وفی ربایا وآدم فی تینتہ، حج آدم علیہ السلام دی مٹی رب لے گوئی سی، اللہ نے میں انہوں دا نبی بنا دیتا۔ حضرات نے محترم پتہ لگا آپ اودو دے نبی نے جدو دی انسانیت آپ اودو تک نبی رہن گے جدو تک انسانیت رہے گی، لہذا میں کہہ سکنا آپ تے درود دو دائے جدو دی انسانیت تے جدو تک انسانیت رہے گی ادو تک میرے نبی تے درود دیاں بارشاں پیندیاں رہن گیاں۔
اللہ اکبر اللہ فرمایا یصلون یہ میرے نبی کی خوبی ہے اللہ اللہ سی سمجھنے آج دا درود ہے کل دا درود ہے پرسوں دا درود ہے نا 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 یہ درود تب سے ہے جب سے انسانیت ہے اور درود تب تک رہے گا جب تک انسانیت رہے گی مکے دے کافر آکھیا جدو میرے نبی دا پتر فوت ہو گیا ہونے دا نام مٹ جانا ہے ہونے دا نشان مٹ جانا ہے ہونے دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اتارا انا اعطینا کل کوثر کوثر کا معنی مفسرین نے کثیر بھی کیا ہے فرمایا سوڑیا ایک کہندے نے تیرا نام مٹ جائے گا میں رب تیری عظمت نو اینے جان لا چھڑا گا قیامت تک تیرے دیوانے آندے رہن گے تیرے تے درود و سلام دیگا بارشاں پاندے رہن گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ہجے گوئی سی آیا سارے جہان دا جن بڑھ کے جب بابل جی دی پیش ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا یہ میرے نبی کی پہلی خوبی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بری بریک جائیے امید ہے تو انہوں سمجھ اندر گل آئی ہوئے آئیے کہ نہیں آئی یعنی آپ پر درود تب سے ہے جب سے آپ نبی ہیں اور آپ پر درود تب تک رہے گا جب تک آپ نبی رہیں گے نبی کدوں دے نے جدوں دی انسانیت دے تے کدوں تک رہن گے جدوں تک انسانیت رہ گی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میں بیمار ضرور ہوں لیکن میں تواڈے لئی بڑے قیمتی پھل لے کے آیا میں کبھی آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا چاہے میں جتنا بھی علیل ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے یہاں آنے والے احباب کی جھولیوں میں ہیرے اور جواہرات ڈال دوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کرتے جانا ہے پہلی خوبی ہے اور میرے نبی دی دوسری خوبی غور کرنا حضرات ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام تو لگ گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے جننے نبی آئے نے جننے پیغمبر آئے نے جننے رسول آئے نے نا کسی نبی دی زندگی محفوظ کوئی نہیں نبی آئے انہاں دی سیرت آئی نبی ٹر گئے تے سیرت بھی ٹر گئی نبی آئے تے شریعت بھی آئی نبی ٹر گئے تے شریعت بھی ٹر گئی نبی آئے تے اقدامہ آئیاں نبی ٹر گئے تے اقدامہ بھی ٹر گئیاں نبی آئے تے کتاباں آئیاں نبی ٹر گئے تے کتاباں بھی ٹر گئیاں آج دنیا تے کوئی جدی کتاب موجود نہیں
جس کتاب اندر حضرت آدم دی ولادت تو لگ کے حضرت آدم دی وفات تک ہر گل لکھی ہوئی ہوئے، انج دی دنیا تے کوئی کتاب نہیں، اللہ دی زمین تے دی کوئی کتاب نہیں جن دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو لگ کے وفات تک ہر گل دے وچ لکھی ہوئی ہوئے، انج دی دنیا تے کوئی کتاب نہیں جن دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا ایک لمحہ لکھیا آیا ہوئے۔ لیکن دے مقابلے دے اندر جدوں میں کملی والے پر نظر دوڑانا، جدوں میں آمینہ دے در یتیم پر نظر دوڑانا، میرے نبی دیاں اکھاں محفوظ نے، میرے پیغمبر دے لب محفوظ نے، میرے پیغمبر دے ہونٹ محفوظ نے، میرے پیغمبر دے رخسار محفوظ نے، میرے پیغمبر دی داڑھی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دی داڑھی دے سفید بال کنے سن محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے زلفاں دی لمبائی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دی زلفاں دے گھٹن محفوظ نے، میرے پیغمبر دے ہاتھ وچ پائی انگوٹھی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے ہاتھ محفوظ نے، ہتھاں دی برکت محفوظ ہے، ہتھاں دی لمبائی تے چوڑائی تے خوبصورتی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا سینہ محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا پسینہ محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے قدم مبارک محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا قد مبارک محفوظ ہے، میرے پیغمبر دیاں کناں دیاں لاواں تک محفوظ ہے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے ڈورے محفوظ نے، میرے پیغمبر دے متھے تے پین والیاں سلوٹاں محفوظ نے، میرے پیغمبر دی انگلی تے اشارے محفوظ نے، میرے پیغمبر دے قول محفوظ نے، میرے پیغمبر دے فعل محفوظ نے، میرے پیغمبر دے ارشادات محفوظ نے، میرے پیغمبر دی کملی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا لباس محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا بستر محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا پانی پین والا پیالہ محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے پیروں چ پان والی نالین محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے منہ مبارک محفوظ نے، میرے پیغمبر دیاں داواں محفوظ نے، میرے پیغمبر دیاں وفاواں محفوظ نے، میرے پیغمبر دا آنا، میرے پیغمبر دا جانا، میرے پیغمبر دا رونا، میرے پیغمبر دا مسکرانا، میرے پیغمبر دی فجر، میرے پیغمبر دی ظہر، میرے پیغمبر دی عصر، میرے پیغمبر دی عشاء، میرے پیغمبر دی تہجد، میرے پیغمبر دے قیام، میرے پیغمبر دے قعود، میرے پیغمبر دے سجود، میرے پیغمبر دے لیل، میرے پیغمبر دے نہار، میرے پیغمبر دا بدن، میرے پیغمبر دا ہر، میرے پیغمبر دا خندق، میرے پیغمبر دا صلح حدیبیہ، میرے پیغمبر دا فتح مکہ، میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک لمحہ کلا محفوظ نہیں بلکہ اللہ کہندا لعمرکا سونیا میں تیری زندگی دا ایک لمحہ محفوظ کر کے تیری زندگی دے کے لمحے دی قسم چوکی آکھی ہے جی میں قرآن پہ ہے بے اے میں محمد جوان پہ ہے بے ہر شے محفوظ ہے، ہر شے میرے نبی دی محفوظ ہے۔ میرے پیغمبر کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے؟ 18 بال تھے۔ میرے پیغمبر جب لیٹتے تھے تو کس کروٹ پر لیٹتے تھے؟ آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ آپ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ آپ اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے تھے۔ جب باہر آتے تھے تو کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ آپ اپنا دایاں قدم پہلے رکھتے تھے۔ میرے پیغمبر کا غسل جنابت، میرے پیغمبر کا ایک ایک طریقہ اللہ پاک نے محفوظ کر لیا ہے۔ ہر گل میرے پیغمبر دی محفوظ، ہر ادا میرے پیغمبر دی محفوظ، ہر حسن میرے پیغمبر دا محفوظ، ہر جلوہ میرے پیغمبر دا محفوظ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر شے کلی محفوظ نہیں بلکہ دنیا دے کونے کونے تک میرے پیغمبر دیا داما رب نے پہنچا دتیاں نے۔ ہر تھاں فیض چمکدا ہے میرے پیغمبر دا، ہر تھاں داما چمکدیاں نے میرے پیغمبر دیاں۔ تائیں تے اللہ والے نے آکھیا ہے او پیر میرے دیاں تم جگ وچ پئیاں نے، او
حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہ جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے گول دٹھائے نے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تھما جگ وچ پئیاں نے ہر گل محفوظ کر لئی باقی نبیاں دی نہیں کیتی کیا وہ نبی نہیں کیا وہ رسول نہیں کیا وہ پیغمبر نہیں وہ نبی بھی نے وہ رسول بھی نے وہ پیغمبر بھی نے وہ برگزیدہ بھی نے وہ چنیدہ بھی نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نو نجیح اللہ ہے لیکن ان کی ہر بات کو محفوظ نہیں کیا گیا میرے پیغمبر کی ایک ایک بات کو محفوظ کر لیا گیا کیوں وجہ کیے وجہ دساں وجہ کیے وجہ سن لو اللہ رب العزت نے میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سمجھ آ رہی ہے نا وہ جو میرے آج سیل تھوڑے جے لو نے بیٹری تھوڑی جی لو ہے لیکن ابھی میں ٹریا کھڑا ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار بار کر دے جانا درا اللہ رب العزت نے ہر شے میرے پیغمبر دی محفوظ کیوں کی تھی وجہ کی گئے اللہ فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا محفوظ تاں کی دیئے کہ میرے پیغمبر دی زندگی تو آٹے نہیں نمونہ ہے تانو خوشی چونج کرنا پینا ہے جویں میرے نبی نے کیتا تانو غمی بھی چونج کرنا پینا ہے جویں میرے نبی نے کیتا تانو نمازہ بھی چونج کرنا پینا ہے جویں میرے نبی نے کیتا تانو اپنے بالا دا سٹیل اجدا کرنا پینا ہے جویں دا میرے نبی نے کیتا تانو اپنی داڑھی اج رکھنی پینی ہے جویں میرے پیغمبر نے رکھی ہے تانو اپنا لباس اجدا بنانا پینا ہے جویں دا میرے نبی نے لباس پہنے ہیں اور فیصلہ بادیو عائشہ مسجد اندر جمعہ پر نماز دھیان والے ہو اپنے گریبان جو ممی نظر پاواں تسی بھی اپنے گریبان تے نظر پاؤ اور بیٹھ کے سوچو اور خیال کرو کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ دی ہر گل محفوظ نہیں کیتی ساڈے نبی دی ہر گل محفوظ تاں کیتی ہے تاکہ اسی اپنے پیغمبر دی کٹ کریے اپنے پیغمبر دی کاپی کریے اپنے پیغمبر دی نقل کریے کیا میں نبی پاک دی نقل کیتی ہے کیا میں اپنے نبی دیاں اداواں نال پیار کرنا ہاں اے ممی سوچاں اے تسی بھی سوچو تے جدوں اسی سوچن بیٹھ جاواں گے نا اودوں اللہ جاندا سی اپنے آپ چ ڈوب جاواں گے کیونکہ جس نبی دیاں اداواں محفوظ نہیں اج لوکی انہاں نال پیار بھی کردے نے انہاں دیاں اداواں بھی اپنائی بیٹھے نے تے جس پیغمبر دی ہر گل محفوظ ہے اودیاں اداواں نوں مندے کوئی نہیں اودیاں اداواں نال پیار کردے کوئی نہیں ایتھے مسجد دے اندر نا اوتھے باہر ایک بندہ ہے تسی سارے آ رہے ہو کسی نوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں کسی دا نام پوچھنا پے گا کسی دا آتا پتہ پوچھنا پے گا لیکن اتھوں باہر ایک سکھ آ جائے نا مسجد دے اندر ایتھے آ کے کھلو جائے یا پنڈ وچ ایک سکھ وڑ جائے یا کسی گلی وچ ایک سکھ آ جائے نہ سکھ نوں آپ دا نام دسن دی لوڑ پینی ہے نہ آپ دا مذہب دسن دی لوڑ پینی ہے نہ انہوں اپنی کو گل دسن دی لوڑ پینی ہے وہ دی پگڑی دسے گی یہ سکھ ہے وہ دی ایڈی داڑھی دسے گی یہ سکھ ہے وہ دے ہاتھ وچ پایا لوہے دا کڑا دسے گا یہ سکھ ہے مینوں دس نا میں تینوں کتھوں پچھانا تیرے بالاں دا سٹائل بڑا عجیب ہے ادھروں لا دیتے ادھروں بھی لا دیتے پھر آکھیا میں کملی والے دا امتی ہاں داڑیاں دی عجیب و غریب سٹائل بنا لے پھر آکھیا میں کملی والے دا دیوانہ ہاں اور میں سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا ایک کتھوں دا
دین ہے، یہ کتھوں دی شریعت ہے، یہ کتھوں دا طریقہ ہے۔ ہن اج کل دے نوجواناں نواں جواب کڈ لیا ہے، جنوں آکھی نا داڑھی رکھو وہ کہندا جی دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، میں داڑھی رکھ لوں گا۔ اور میری گل سن، وڈیا پڑھیا لکھیا تے جناب مولویاں دا امتحان لین والیا، ہاں میں تینوں دساں، تو کہنا داڑھی دین اندر ہے یا دین داڑھی اندر ہے، میں کہنا سارا دین داڑھی دے وچ، سارا دین داڑھی دے وچ۔ کیوں؟ اور جننے دین دار سن نا سارے داڑھی والے سن، مینوں کوئی نبی بغیر داڑھی تو نظر نہیں آندا، کوئی صحابی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا، کوئی تابعی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا، کوئی تبع تابعی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا، کوئی محدث داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا، کوئی ولی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا۔ اور تو کہنا سارا دین داڑھی چ، میں کہنا ہاں ہاں، کیوں دین دار داڑھی والے نے، لہذا پتہ چلیا اگر داڑھی دی کو گنجائش ہوتی تو کوئی دین دار تے داڑھی تو بغیر ہوندا، کوئی صحابی داڑھی تو بغیر ہوندا، کوئی تابعی داڑھی تو بغیر ہوندا، کوئی نبی داڑھی تو بغیر ہوندا۔ دین میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے سارے نبی ولی پیغمبر صحابی تابعی سب داڑھی والے تھے۔ میرا یہ اعلان ہے کہ دین سارا داڑھی میں۔ عجیب عجیب سوال بڑھائے نے، عجیب عجیب گلاں بڑھائیاں نے، عجیب عجیب طریقے بڑھائے نے مولویاں دے منہ بند کرن لئی۔ اللہ اکبر، اللہ تو جس نبی دی ہر ادا محفوظ ہے، اسی ہر ادا ہی چھڈی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا گدرات تے زیوکار غار کر دے جانا۔ تیرے نالوں تے سکھ چنگا ہے جڑا اپنے گرو دیاں اداواں نال پیار کر کے بیٹھا ہے نا۔ ایڈی بڑی داڑھی رکھ کے او سیٹلائٹ تے بھی آندا ہے، ایڈی بڑی پگڑی بن کے میڈیا تے بھی چلا جاتا ہے، اونوں تے شرم نہیں آندی، اودی تے پرسنالٹی اندر کمی نہیں آندی، تے تیرے نبی دی ہر ادا محفوظ ہے، تو پھر بھی عمل نہیں کردا، تو پھر بھی کملی والے دیا دامن اپنا دا۔ اس واسطے ویر جی آ جا، میرے پیغمبر دیا دامن اپنا لے، میرے پیغمبر دی سیرت اپنا لے، میرے پیغمبر دی سنت اپنا لے۔ آقا دیا جننے اپنائیاں سنتا جنت بچ آقا دے او نال ہوے گا، شان جنو ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، یہ میرے نبی کی دوسری خوبی ہے، اللہ نے ہر چیز محفوظ کی ہے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ ہماری بدقسمتی ہے اللہ داما سمار رکھ دائے، اسی قدر ہی نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، میرے نبی دی تیسری خوبی تے غور کرنا درا۔ اللہ اکبر، اللہ تیسری خوبی ہے میرے پیغمبر نے جو آکھیا ہے وہ کر کے بخایا ہے۔ یہ نہیں کہ کلے زبان چوئی دعوے، نا کھوکھلے دعوے میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں نہیں کر دوں گا، میں نہیں کر دوں گا، نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو آکھیا وہ کر کے بخایا، جب آکھیا ہوئے کر کے بخایا۔ یہ مثال دے ماں، اللہ مثال سن لو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کائنات دے لوگوں، پوری دنیا دے لوگوں سن لو، تواڈے وچ کوئی بڑا کوئی نہیں، کسے نو کسے تے کوئی واقعیت کوئی نہیں. یہ تواڈیاں برادریاں اپنی جگہ تے، کوئی راجپوت ہوئے گا تے اپنی جگہ تے، کوئی کھرل ہوئے گا تے اپنی جگہ تے، کوئی پٹی ہوئے گا تے اپنی جگہ تے، کوئی رانا تے شیخ ہوئے گا تے اپنی جگہ تے. اسلام اندر سارے برابر، گورا تے کالا برابر، اسلام اندر سارے برابر، عربی تے اجمی برابر، اسلام اندر سارے برابر، امیر تے غریب برابر، اسلام اندر سارے برابر، غلام تے آقا تے مالک برابر. سب نو برابری دا درس دیتا تے کلا درس نہیں دیتا بلکہ منا کے بخایا. اے ویکھو منایا کیویں؟ میرے پیغمبر نے منا کے کیویں بخایا ہے. ادھر دیکھو اے مسجد نبوی جے، مسجد نبی دی اندر جتھے صدیق اکبر بیٹھے نے، اتھے عبداللہ بن مسعود بیٹھے نے، جتھے فاروق اعظم بیٹھے نے، اتھے ابن مکتوم بیٹھے نے، جتھے عثمان غنی بیٹھے نے، اتھے سلمان فارسی بیٹھے نے، جتھے علی المرتضیٰ بیٹھے نے، اتھے صہیب رومی بیٹھے نے، اور جتھے کالے رنگ دا بلال بیٹھا ہے، اتھے یامنہ دا لال بیٹھا ہے. اللہ اللہ اللہ، مساوات دا کلا درس نہیں دیتا. میرے نبی نے مساوات منا کے بخایا، میرے پیغمبر نے مساوات دی تصویر پیش کر دیتی. لوگوں انج برابری ہوندی جے، لوگوں انج مساوات دا درس ہوندا ہے. اللہ اللہ، اور پھر کلا میرے نبی نے نہیں، میرے نبی نے یارہ بھی منا کے بخایا. کڈا لمبا 700 میل دا پیڑا میرے پیارے فاروق عمر کر دے پہلے نا. 24 لاکھ مربع میل دا حکمران فاروق اعظم نے بیت جناب فلسطین دا سفر کر دے پہلے تے فلسطین دا سفر کر دیا. ایک اونٹے ایک غلام میں ایک فاروق اعظم نے. اور سیرت دی کتاب اندر لکھیا ہے کہ جدو حضرت عمر فلسطین دے قریب پہنچے نا، ادو واری حضرت عمر دی آ گئی. فرماندے نے چل بہ اتے. وہ کہتا جی تہاڈی مہربانی، آ لوکی کی کہہ رہے ہو؟ میں چل دور دور، واری تیری ہے بہن دی، تو بہ اتے. اسلام قانون دا پابند ہے. انہوں اتے بالیا، ہاتھ وچ مہار پھڑ لئی تے تاریخ چ لکھیا راہ وچ چکڑ آ گیا. حضرت عمر نے جتی بھی لا کے ہاتھ وچ پھڑ لئی، جتی بھی ہاتھ وچ، ایک ہاتھ اندر جتی ہے، دوسرے ہاتھ اندر اونٹ دی مہار ہے. مہار جناب اونٹ تے غلام بیٹھا ہے. جناب فاروق اعظم ٹرے جا رہے ہیں، پیراں نوں مٹی لگی ہے تے گارا لگیا ہے. اللہ اکبر اللہ. فاروق اعظم برابری دا سبق دیتے جا رہے ہیں تے شاعر طلب کر کے کہندا ہے ایک منظر یاد پیا ہوندا ہے جد سرکار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شاہ عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچے. اللہ اکبر اللہ. کلا پاشن نہیں دیتا بلکہ میرے پیغمبر نے مساوات دی تصویر بخا دیتی ہے. میرے پیغمبر نے دسیا ہے معاشرے دے اندر قانون نافذ کیویں کریدا ہے. یہ میرے نبی دی خوبی ہے، یہ میرے پیغمبر دا اعزاز ہے. اللہ اکبر اللہ. میں قربان جاواں تے چوتھی میرے پیغمبر دی خوبی کیڑی ہے؟ حضرات دی وقار. چوتھی نبی پاک دی خوبی یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام دی جدو اسی زندگی ویکھنے ہیں نا، جو زندگی قرآن سانو دسدا ہے یا صحیح حدیث سانو دسدیاں نے، وہ دے اندر معجزات دا کمال زیادہ نظر آتا ہے. فرض کرو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے جادوگر آ گئے. جادوگراں نے رسیاں سٹیاں، حضرت موسیٰ نے اپنا آسا سٹیا، سپ بن گیا. معجزہ ہے کہ نہیں ہے گا؟ بولو.
اے موجزہ ہے نا تے جدو جناب اس سپ نے ساریاں رسیاں کھا لیاں تے سیدنا حضرت موسیٰ دا موجزہ دیکھ کے سارے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لگ پہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لیا میں اللہ دا نبیاں انہیں آکھا کو موجزہ بخاؤ مٹی دا پرندہ بنایا پھوک ماری یہ زندہ ہو کے اٹھ گیا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا تو کلمہ پڑھ لے وہ کہتا کو موجزہ بخاؤ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان ٹر گئے قبر تے کھلو گیا کیا کم بیدن اللہ مردیا اللہ دے حکم نہ زندہ ہو جاؤ قبر پھٹی مردہ زندہ ہو گیا موجزہ بیکھیا بندیا کلمہ پڑھ لیا لیکن جدو آمینہ دے در یتیم دیواری آئیے نا وہ الگ گلے سارے نبیاں دے موجزے ایک پاسے میرے نبی دے موجزے کلے دے ایک پاسے لیکن جدو تبلیغ دیواری آئیے وہ تو کوئی موجزہ نہیں بخایا گیا مکہ دے کافر کہتے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی ہے اللہ دا رسول فرمایا ہاں اللہ دا رسولہ کلمہ پڑھ لو ورنہ کھینچ نہیں پڑھنا کیویں پڑھنا ہے اور کہتے نے اے گھر سن قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اے محمد اللہ دا نبی ہے فرمایا ہاں کلمہ پڑھو کلمہ کیویں پڑھیے تیرے کول سونے دا باغ ہی کوئی نہیں تیرا گھر سونے دا کوئی نہیں تیرے کول کھجوراں دا باغ کوئی نہیں تیرے کول انگوراں دا باغ کوئی نہیں جے سانو کلمہ پڑھانا ہی پھر سونے دے محل لے کے آ پھر تیرے باغ جناب ہون کھجوراں دے تیرے باغ ہون انگوراں دے اینا کچھ بیک کے بھی اسی کلمہ نہیں پڑھنا حتیٰ کہ آسمانہ دا رب آسمانہ تو لاتھ کے آوے پھر بھی اسی نہیں پڑھنا پھر تو آسمانہ تے چڑھ جا یہ اس آیت کے ترجمہ کر رہا ہوں مفہوم پیش کر رہا ہوں پھر تو آسمانہ تے چڑھ جا آسمان تو ایک کتاب لے کے آ جڑی اللہ والو ہوئے سانو لے آ کے بخا اسی ہاتھ جے پھڑ کے بیکھیے اللہ دی کتاب ہے اسی پھر کلمہ پڑھنا ہے اور دسو جے رب چاہتا تے جو ہو سکتا سی کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا بلکہ ہو کی سکتا ہویا ہے میرے نبی رات دے کچھ حصے عرش تے گئے نے عرش فلک تے گئے نے کہ نہیں گئے سدرۃ المنتہا تے گئے نے کہ نہیں گئے اور میرے پیغمبر اسلام نے نہیں آکھیا گیا سونے اشارہ کر خود پہاڑ سونے دا بنا دے ماں یہ جو ہویا کہ نہیں ہویا میرے نبی دے اشارے تے چاند دو ٹوٹے ہویا کہ نہیں ہویا سارا کچھ ہویا ہے لیکن جدو لوکاں نو کلمہ پڑھام دی باری آئیے آسمان تو بعد آئیے سونیا میں چاہما تے تیرے ہاتھ تے سارے موجدے بخا سکنا لیکن موجدہ کوئی نہیں انہوں کلمہ پڑھانا ہے تے دکھ سہ کے پڑھانا ہے انہوں دین والے آنا ہے مارا کھا کے لے آنا ہے میرے نبی دی 23 سالہ دور نبوت مشکلوں دی زندگی مصیبتوں دی زندگی پریشانیاں دی زندگی کتے پتھر بج دے بہنے میرے پیغمبر نو کتے اجڑیاں سٹیاں جاریاں میرے پیغمبر دے کتے شیب ابی طالب جو بند کیتا جاریاں میرے پیغمبر نو او درد موسیٰ بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکلے لے فرعون ڈوب گیا ہے او موسیٰ دی امت دا حال ہے دریا پار کیتا ہے دریا تو پار لنگے 6 لاکھ دی تعداد سی بنی اسرائیل دی تے جدو دریا ٹپے نے نا کہتے نے موسیٰ دھوپ لگ دیئے موسیٰ دھوپ لگ دیئے اللہ پاک نے 6 لاکھ تے بدلاں دا سایہ کر دیتا ہے موسیٰ بھوک لگ دیئے اللہ نے 6 لاکھ واسطے آسمان تو بروسٹ کلا دیتا ہے موسیٰ ہن جناب لوڑی شے کھادی ہن مٹھی نو دل کردا ہے سویٹ ڈش چاہی دیئے نا
اللہ نے آسمان تو پکیا پکایا حلوہ کلا دیتا ہے، من سلوہ کلا دیتا ہے۔ ادھر اینا کچھ ادھر میرے نبی دے یار جنگ لڑن لئی جا رہے نے تے پیران تے ٹاکیاں بن کے جا رہے نے، ادھر میرے نبی دے یار جا رہے نے کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوستے جا رہے نے۔ غزوہ ذات الرقاع دی جنگ و جنگ ہے جس جنگ اندر میرے نبی دے یاراں کڑ پیران جپان نو جتیاں بھی کوئی نہیں سن۔ غزوہ ذات الرقاع دی جنگ و جنگ ہے جس جنگ اندر 24 گھنٹیاں دے وچ میرے نبی دے ایک صحابی نو ایک کھجور کھان لبدی سی، انہاں پیران تے ٹاکیاں بل کے دین پہنچایا، انہاں 24 گھنٹیاں دے اندر ایک کھجور دا گزارا کر کے دین سنایا۔ ویر جی دین مشقت نال آیا ہے، جتنی مشقت میرے نبی نے کٹی ہے نا، جتنی مشقت میرے نبی دے یاراں نے کٹی ہے نا، اینیاں مشقتاں پہلے نبیاں نے نہیں کٹیاں، اینیاں مشقتاں پہلے نبیاں دے امتیاں نے نہیں کٹیاں، پہلے نبی دے صحابیاں نے نہیں کٹیاں۔ اللہ دسنا چاہتے نے سونیا ٹائم تھوڑا ہے تیرا لیکن کم تیرا زیادہ تا ہے، کیونکہ دے وچ تیریاں قربانیاں دا کمال ہے۔ ساڈے کرم تو بعد یہ سارا تیریاں محنتاں دا نتیجہ ہے، ساڈے فضل تو بعد یہ ساریاں تیریاں مشکلاں دا نتیجہ ہے۔ جو آج مشرق و مغرب اندر نام گجدا ہے تے دین اسلام دا گجدا ہے، اللہ تے زی وقار میرے پیغمبر دا امتیاز ہے۔ 23 سالہ دور نبوت مشکلاں دا دور، پریشانیاں دا دور، دکھاں دا دور، تکلیفاں دا دور، اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ یہ چوتھی خوبی ہے، یہ پنجویں خوبی سن لو گل مکاواں میرے پیغمبر دی پنجویں خوبی کیڑی ہے؟ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا میرے نبی تے نبوت بند ہے، نبوت ختم ہے، آپ اللہ دے آخری نبی بن کے آئے، آپ تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی اللہ دی زمین سکدا جڑا نبوت دا دعویٰ کرے او دے کولوں دلیل نہیں منگی جا سکتی، بلکہ او دے جھوٹا ہون واسطے اینی گل نہیں کافی ہے کہ انہیں نبی پاک تو بعد نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور ساڈے لئی ضروری ہے وے کہ اسی کسے کو دلیل نہ مانگ دے پھریے، اور جے تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے تو تیرے کو دلیل کی ہے؟ سانو دلیل دی لوڑ کوئی نہیں، دلیلاں دے گئے قبلی والے اور فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکدا نہیں آ سکدا۔